عزیزان گرامی، سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع چل رہا ہے۔ اس تیسرے رکوع کے ابتدا میں 3 مضامین کا ذکر آ چکا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ رسالت کے ضمن میں وحی الہی کا تذکرہ آیا تھا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے وہ خود ان کا گڑھا ہوا کلام ہے، تو ایک کام کرو، تم بھی عرب ہو، تمہاری زبان عربی ہے، تمہارے اندر ایک سے ایک شعراء ہیں، ایک سے ایک خطیب ہیں، ایک سے ایک فصاحت و بلاغت کے مالک ہیں، بڑے بڑے ادباء ہیں، لہذا تم اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی مدد لینا چاہو، یہاں تک کہ تم جناتوں کی بھی مدد لے سکتے ہو۔ اگر تم اپنے شک میں سچے ہو، اس قرآن کی طرح ایک سورہ بنا کر کے لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ میں جھانکتے ہوئے کہا تھا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے اور نہیں کر پاؤ گے، نہیں لا پاؤ گے تم۔ یہ چیلنج تھا قرآن کا، آج سے 1400 سال پہلے بھی، آج بھی وہ چیلنج برقرار اور قیامت تک برقرار ہے۔ اب جو آگے کی آیت ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے 2 آیتیں مزید سناتا ہوں۔ ایک آیت سورۃ الحج کی ہے، وہ میں سناتا ہوں، اور پھر ایک آیت سورہ عنکبوت کی ہے، وہ میں سناتا ہوں۔ اس کے بعد آج جو میں نے تلاوت کی ہے آیت کی، اس کی جب تشریح کروں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے: اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا کان لگا کر کے سنو، غور سے سنو۔ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، کیا ہے وہ مثال؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جو لوگ تم میں سے اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارا کرتے ہیں، جن جن کی دعائیاں دیا کرتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک حقیر جیسی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ ولو اجتمعوا له، سب کے سب جمع ہو جانے کے باوجود ایک حقیر سی مکھی بھی پیدا نہیں کر پاتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور مکھی پیدا دور کرنا تو دور کی بات، اگر ان کے سامنے سے مکھی کچھ لے کر کے چلی جائے تو وہ ان سے چھین بھی نہیں سکتے۔ جن کو تم پکارتے ہو ان کے سامنے سے مکھیاں کچھ لے کر کے اڑ جائیں تو وہ ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ ان سے پھر اپنی چیز کو چھین سکے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان سے مانگنے والا بھی کمزور اور جن سے مانگے جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ تو یہاں پر اللہ نے
مکھی کی مثال دی ہے۔ سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 41 میں اللہ فرما رہا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بناتے ہیں، کسی اور کو کارساز بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مکڑا۔ اتخذت بیتا، مکڑا بھی ایک گھر بناتا ہے، مکڑی بھی ایک گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور واقعہ یہ ہے کہ سارے گھروں میں سے سب سے کمزور گھر جس کا ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ تمام گھروں میں سے سب سے کمزور گھر جس کا ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم جانتے ہو۔ تو سورۃ الحج میں اللہ نے مکھی کی مثال بیان کی اور یہاں پر مکڑے کی مثال بیان کی۔ اب ایک اور حدیث سن لیجیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی مقام سے گزر رہے تھے، شاید ذوالحلیفہ کے مقام سے گزر رہے تھے، تو راستے میں آپ کو ایک مری ہوئی بکری نظر آئی، مری ہوئی بکری نظر آئی، اور وہ بکری مر کر کے پھول چکی تھی اور اس کے دونوں کان اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس بکری کے مالک کے بارے میں؟ اس بکری کی حیثیت اس کے مالک کے نزدیک کتنی ہوگی، کتنی حقیر شے ہے یہ؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، جس طرح سے یہ مری ہوئی بکری اپنے مالک کے نزدیک حقیر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ دنیا حقیر اور ذلیل ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا حقیر اور ذلیل ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو منکرین حق کو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 4110، اور اسی سے ملتی جلتی ترمذی وغیرہ میں بھی روایت ہے۔ اب جب اتنی باتیں آپ نے سن لی ہیں تو آگے کی بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک واقعہ اور سن لیجیے اس آیت کو سمجھنے سے پہلے۔ آپ ہندوستان کی کسی مشہور یونیورسٹی سے 2 لیکچرر کو بلائیں یا 2 پروفیسر کو بلائیں اور دھنباد کے کسی چھوٹے اسکول کہ نرسری کے کلاس میں دونوں کو بیٹھا دیں الگ الگ۔ اب ایک پروفیسر صاحب ان نرسری کے کلاس کے بچوں سے مخاطب ہو کر کے اپنی لیول کے حساب سے بات کریں۔ مان لیا وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، بڑے بڑے بچوں میں وہ ایک لیکچر دیتے ہوں گے، اب اسی لیول کا لیکچر وہ نرسری میں دیں، اور ایک دوسرا پروفیسر جو دوسری کلاس نرسری میں بیٹھا ہوا ہے وہ نرسری کے بچوں کے سامنے ایسا لیکچر دے، ایسی نصیحت کرے جو ان بچوں کے لیول کا ہو۔ تو کامیاب پروفیسر کون ہے؟ وہ ہے جو بچوں کے لیول کو سمجھ رہا ہو اور ان کے حساب سے بات کر رہا ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ آیت سنیے۔ وہ لوگ جو شک کر رہے تھے قرآن میں اور اللہ نے ان کو چیلنج کیا، تو بھیگی بلی کھمبا نوچے والے حال، ان لوگوں نے چیلنج تو قبول نہیں کیا، کوئی آیت تو پیش نہ کی، کوئی سورت تو بنا کر کے نہیں لائے، لیکن نقص نکالنا کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے،
تو جب اتنا اعلیٰ کلام ہے اور اتنے اعلیٰ ہستی کا کلام ہے تو پھر اتنی حقیر چیزوں کی مثال کیوں؟ اتنی حقیر چیزوں کی مثال اللہ کیوں دیتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کسی اوپر کی چیز کی۔ اللہ اس سے حیا نہیں کرتا، شرماتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ تو اللہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ انسان کا کیا لیول ہے اور اس دنیا کی کیا حیثیت ہے، سامنے والے کی حیثیت اور لیول کو دیکھ کر کے مثال بیان کی جاتی ہے، اپنی حیثیت اور لیول کو دیکھ کر کے مثال نہیں بیان کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی بڑی چیز کی مثال دے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو ان مثالوں کو اللہ کی طرف سے سمجھتے اور حق جانتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو منکرین حق ہیں، جو کافر ہیں، وہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی مراد ان مثالوں سے کیا ہے، یہ مثال دینے سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے سے جو حق کے طالب ہیں، جو چاہتے ہیں ہدایت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مثالوں کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور جن کے دل میں کجی ہے، جن کے دل میں ٹیڑھاپن ہے، جن کے دل میں حسد اور بغض ہے، ان کے لیے یہی مثالیں گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ تو فاسق ہی لوگ ہوتے ہیں۔ فسق کے معنی ہوتے ہیں نکل جانا، خروج کر جانا۔ کسی چیز سے باہر آ جانا۔ شریعت میں فسق دو معنوں میں استعمال ہوا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں ایمان ہے لیکن وہ اطاعت سے غافل ہیں، یعنی ایمان ہے اللہ پر، ایمان ہے رسالت پر، ایمان ہے آخرت پر، اور وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے لیکن نماز کی ادائیگی سے غافل۔ وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل ہیں۔ اس کو بھی فسق کہا جاتا ہے، لیکن ان کے ایمان کی برکت سے ان غفلت کی وجوہ پر وہ جہنم میں تو جائیں گے لیکن ایمان کی برکت سے ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ دوسرا فسق وہ معنی ہے کہ ایک انسان زبان سے تو کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لاتے ہیں آخرت پر اور اللہ پر، لیکن وما ہم بمؤمنین، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، وہ ان کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے کہ گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، یعنی جن کے دل میں ایمان رچ بس نہیں گیا ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ اب ان فاسقوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا خصلتیں ہوتی ہیں۔
ان کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہوتے ہیں، دوسرے بندے کے عہد کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اور تیسرے زمین پر فساد پھیلانے والے. اس کو یوں سمجھیے، حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کرتے، حقوق العباد کو بھی ادا نہیں کرتے. جب انسان حقوق اللہ ادا نہیں کرے گا، اللہ کے حق کو ادا نہیں کرے گا، اور حقوق العباد سے غفلت برتے گا، یعنی بندوں کے حقوق کو بھی ادا نہیں کرے گا، باپ کے کیا حقوق اس کو ادا نہیں کرے گا، ماں کے کیا حقوق اس کو ادا نہیں کرے گا، بھائی کے کیا حقوق اس کو ادا نہیں کرے گا، شوہر کے کیا حقوق اس کو ادا نہیں کرے گا، بیوی کے کیا حقوق اس کو ادا نہیں کرے گا، پڑوسی کے کیا حقوق اس کو ادا نہیں کرے گا، تو ان غیر ادائیگی کی بنیاد پر فساد برپا ہوگا. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جب حق تلفی ہوگی تو روئے زمین پر فساد ہوگا، اور یہ فساد مچانے والے نقصان اٹھانے والے ہوں گے. آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو دنیا آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ پھر اپنے ابتدائی موضوع پر آ رہا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ فرما رہا ہے کیسے تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو. کیا بھولا پیارا انداز ہے. کیسے تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ وہ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں مردہ پایا پھر تمہیں زندگی عطا کی. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں مردے کی حالت میں پایا، فَأَحْيَاكُمْ، پھر زندگی بخشی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ اللہ وہ جو تمہیں پھر موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندگی عطا کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور صرف یہ موت اور زندگی کا کھیل ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پاس جانا ہوگا اور تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. اس کے پاس جانا ہوگا اور پھر تمہیں اس کے کیے کا اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. تو وہ اللہ جس نے تمہیں وجود بخشا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہاری ضروریات کو پورا کیا، جس نے تمہارے ہر ضرورت کا خیال رکھا، جس نے تمہیں ماں باپ دیے، جس نے تمہیں بھائی بہن دیے، جس نے تمہیں اچھی صورت عطا کی، جس نے تمہیں اچھی سیرت عطا کی، ساری چیزیں عطا کی، حق تو بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. پھر کیا بات ہے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے بیان، جتنی بھی چیزیں زمین میں سب تمہارے لیے. زمین کا پودا تمہارے لیے، زمین کی کھیتی تمہارے لیے، زمین کا پھل تمہارے لیے، زمین کے میوے تمہارے لیے، زمین کا اناج تمہارے لیے، زمین کا پانی تمہارے لیے، غرض زمین پر چلنے والے چوپائے تمہارے لیے، پرندے تمہارے لیے، درندے تمہارے لیے، حتیٰ کہ مکھیاں بھی تمہارے فائدے کے لیے. ہم نہیں جان پاتے نا، اگر یہ مکھیاں نہ ہو دنیا میں نا تو ہم غلاظت کی بدبو سے مر جائیں گے. یہ مکھیاں ہیں جو غلاظت کو چاٹ کر کے ختم کر دیتی ہیں. تو مکھیاں بھی ہمارے فائدے کے لیے. کہنے والے تو یہاں تک کر دیا کہ موت بھی تمہارے فائدے کے لیے، موت بھی تمہارے فائدے کے لیے. ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے وزیروں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور خوش گپیاں کر رہا تھا، اور اسی خوش گپی میں اس نے کہہ دیا کہ اگر موت نہ ہوتی تو میری بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ ہوتی. اگر موت نہ ہوتی تو میری بادشاہت کبھی ختم نہ ہوتی. تو اس کا وزیر بہت دانا تھا، اس نے کہا حضرت گستاخی معاف، اگر موت نہ ہوتی تو آپ کبھی بادشاہ بنتے ہی نا. پچھلے لوگوں کو موت آئی تب نہ آپ بادشاہ بنے، اگر موت نہ ہوتی تو آپ بادشاہ کیسے بن جاتے. تو پتہ چلا موت بھی ہمارے فائدے کے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں
اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. پھر زمین بنا کر کے اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور پہ در پہ 7 آسمان بنائے. وهو بكل شيء عليم. اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تمہارے دلوں پہ جو خیالات آتے ہیں اس کا بھی جاننے والا ہے. ایسا علیم کل ہے, ایسا شعین قدیر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ایسی ذات سے تم کفر کیوں کرتے ہو؟ آ جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ پورے ایک رکوع کا پیغام پھر اخیر میں سمٹ کر کے وہیں آ رہا ہے کہ وہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے, اے لوگوں اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ آؤ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے, شاید کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ.